السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکتوبر کے آخری ہفتے میں جو آسٹرولوجیکل ایونٹس، ان کے اثرات، آپ کے فیصلے، آپ کی صحت اور دیگر معاملات زندگی میں کیا چینجز آ سکتی ہیں، میں بینگ اے ویسٹرن اسٹرالوجر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ سے پہلے اسکارپیوز میں نے 7 سٹارز کو ڈسکس کیا جو بھی چینجز آئیں، بٹ آپ کو یہ بات کلیئرلی کہتا ہوں کہ یو آر دا اسٹار جو اس وقت سولر سسٹم میں سب سے طاقتور فیولز کو انجوائے کر رہا۔ اگر اب بھی اسکارپیوز سیلف پٹی کا شکار رہتے ہیں، اپنے اوپر ترس کھائے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو میلٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، تو سوائے بیماری یا سوائے ڈسکریجنگ کے آپ کچھ نہیں کر رہے۔ میں یہ سب باتیں بیسفل ڈائگنوسز، پراپر ٹائم بیہیویئر ریسرچز، پلانٹری ایکشن بیہیویئرز کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، 1 بائی 1 بیان کرتا ہوں۔ اب آپ سنیے، اچھی خبریں پہلے سنیے۔ 29 اکتوبر کو مرکری سیجیٹیریس اینگل پر آئے گا، اینڈ دیٹ از یور سیکنڈ اینگل۔ مرکری ایک بہت پازیٹیو پلانٹ ہے جو 4-5 طرز کے فائدے پروڈیوس کرتا ہے جب وہ ایگزالٹڈ ہوتا ہے، جب وہ بینیفک ہوتا ہے، جب وہ مفید ہوتا ہے، جب وہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اینڈ آپ کے سیکنڈ اینگل پر مرکری خوشگوار ہے۔ فائدے سنیے۔ مرکری از اے پلانٹ آف مائنڈ، مرکری از اے پلانٹ آف لرننگ، مرکری از اے پلانٹ آف پریزنٹیشن، مرکری از اے پلانٹ آف کیلکولیشنز، مرکری از اے پلانٹ آف بینکنگ، مرکری از اے پلانٹ آف funds management, Mercury is a planet of investments, magical communication, learning skills. یہ مرکری ہے اور یہ سیکنڈ اینگل پر ہے۔ تو اب مرکری کو سیکنڈ اینگل سے کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ سیکنڈ اینگل از اے اینگل آف یور سورس آف انکم، اینگل آف انہیریٹنس، اینگل آف انویسٹمنٹس، اینگل آف نیو انیشیٹیوز، کریٹیوٹی، ڈبل سورس آف انکم، جاب اینڈ اختیارات۔ اب یہ 2 چیزیں میں نے ڈیفائن کر دی، اب ان دونوں کو مرج کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ مائنڈ اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز، کیلکولیشنز، بینکنگ اینڈ فنڈز مینجمنٹ، اور ادھر سیکنڈ ہاؤس، سورس آف انکم، انہیریٹنس، انیشیٹیوز۔ جب مائنڈ اور انیشیٹیوز ملیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا گل کھلیں گے، کیا کامیابیاں ہوں گی۔ مائنڈ پریزنٹ، کیلکولیشن ایکوریٹ، جس اینگل پر مرکری ہے فل چمک رہا ہے اور فرینڈلی ہے، تو اٹ مینس نئے کام کا آغاز کرنا، لوگوں کو سرپرائز دینا، اپنی صلاحیتوں کو منوا لینا، کم ٹائم میں زیادہ ترقی کر جانا، کم ٹائم میں زیادہ شہرت اختیار کر جانا، کم ٹائم میں دوہرا یا ایکسٹرا اسٹرگل کر کے سورس آف انکم ڈیولپمنٹ کر لینا۔ دیز آر آل ایکسپیکٹڈ ایز پریڈکشن آن دا بیس آف دس ٹائم بیہیویئر اینڈ نیچر آف مرکری، جو آج تک ہم سمجھے۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جو جرنل تھیں، اب کچھ خصوصی باتیں سنیے۔ آپ کی جتنی بھی انداز گفتگو ہے وہ پر اعتماد ہوگی، یہ اس کا پہلا ایڈوانٹیج ہے۔ آپ کی پلاننگز افیکٹو رہنے والی ہیں، ایکوریٹ رہنے والی ہیں، غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، اور جب غلطی کی گنجائش نہ ہو پلاننگ میں تو کامیابی ہی مقدر بنے گا۔ مرکری آپ کی پبلک امیج کو انہینس کر دے گا، اس طرح انہینس نہیں کرے گا کہ آپ لکی ہو جائیں گے اور لوگ لکیلی آپ کو اچھا ماننے لگ جائیں گے۔ آپ انداز یہ اختیار کریں گے گفتگو کا، پلان کا، کہ سامنے والے اس نظریے کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کو سراہیں گے، اور یہ پبلک کا سراہنا ہی آپ کی فیم کی وجہ ہے۔ ایک اور بات جو کامن سینس کی ہے اسکارپیوز، کسی شاعر نے یہ شعر کہا تھا کہ انداز گفتگو رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔
سو انداز گفتگو کا ہی پلانٹ اس وقت آپ کے لیے فیوریبل ہے، تو پریزنٹ کریے نا اپنے نظریات کو، اپنے اندر کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟ جس میٹنگ میں آپ اپنے ریپریزنٹیٹیو بھیجتے تھے، اب ان میٹنگز میں خود جائیے. جن پلانز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ اپنی جگہ اپنے دیگر لوگوں کو بھیجتے تھے، میں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ خود جائیے، کامیاب ہو کر ہی لوٹیں گے. آخری خبر، مرکری جب پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر ویژن بھی براڈ ہو جاتا ہے. وہ جو چھوٹے چھوٹے منافع، چھوٹی چھوٹی عزت، چھوٹے چھوٹے سکھ ملتے ہیں، آپ ان چیزوں کو، ان اچیومنٹس کو حاصل کرنے کے بعد بھی خوش نہیں ہو پائیں گے، آپ کو اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. یہ مرکری کا ڈوز ہے جس سے آپ نئی لیئر آف سکسیس میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. یہ سب پازیٹیو خبریں تھیں. نیگیٹو خبریں کیا ہیں؟ آپ کو اپنے کھانے پینے کی عادات پر دھیان رکھنا ہوگا. آپ کا میٹابولک سسٹم، میڈیکل اصطلاح ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے، بٹ میٹابولک سسٹم ڈسٹرب رہے گا، اینڈ اس کے چانسز ہیں. اگر میٹابولک سسٹم ڈسٹرب رہا تو میڈیکل سائنسز ہی یہ کہتی ہیں کہ مائنڈ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا، اور مائنڈ ہی اس وقت فل فارم میں ہے. اگر آپ نے میٹابولک سسٹم ڈسٹرب کیا اور مائنڈ ڈسٹرب ہو گیا تو اٹ مینز اٹ از اے سیلف ڈسٹرکشن. آپ نے ایک بہار کو خود ہی خراب کر دیا، قسمت میں قید لکھ لی فصل بہار میں. مطلب آپ ان دنوں خرابی کر بیٹھے ہیں جن دنوں آپ کو فیصلے کرنے ہیں، ڈیسیجنز لینے ہیں، پلان کرنے ہیں، ایکوریسی، ویژن براڈ اینڈ انیشیٹوز لینے. تو ایک تو یہ ہو گیا میٹابولک سسٹم کو. دوسرا، آپ غیر ضروری خریداری جو صرف خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، نہ اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ پلان کا حصہ ہے، بٹ آپ کو بھا گئی اور آپ خرید رہے ہیں، اس سے ذرا گریز کریے، آپ غلط کریں گے. تیسری خرابی یہ ہے کہ آپ کی اٹینشنز ڈائیورٹ ہوں گی. اٹینشن ڈائیورٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ نئے میجر ایجنڈاز اینڈ انیشیٹوز لینے ہیں تو اس بنیاد پر ابتدائی طور پر کچھ تکالیف تو آئیں گی. اگر آپ ان تکالیف کو فیس کریں گے، ریپیل کریں گے، ریپیئر کریں گے تو فوکسڈ کہلائیں گے. اور اگر اس تکلیف سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کریں گے تو وہ اٹینشن ڈائیورجنس کے زمرے میں آئے گی. اور دس از آلسو ایکسپیکٹڈ. ہر اسکارپیو انیشیٹو لینے کا کینڈیڈیٹ تو ہے، بٹ ہر اسکارپیو اس انیشیٹو کو فنش لائن تک پہنچانے کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ایسے اسکارپیوز جو اٹینشن ڈائیورجنس کی طرف جائیں گے، میٹابولک ایشوز کی طرف جائیں گے، یا غیر ضروری یا فضول خرچی کہہ سکتے ہیں اس کی طرف جائیں گے، وہ اس ٹائم سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. دس از کلیئر. میں بات میں بہت واضح ہوں، کوشش کی ہے کہ چیزوں کو آسانی سے سمجھاؤں. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر چیزیں آپ خود ہی ڈیل کریں، ارادوں کو مضبوط رکھ کے، جسم کو مضبوط رکھ کے، کریج کو مضبوط رکھ کے، اعتماد کو مضبوط رکھ کے، بلیوز کو مضبوط رکھ کے. پھر ہیومن ایررز آ جائیں، کوئی کمی رہ جائے، وسائل کم ہو جائیں، موسم ساتھ نہ دیں، رشتے ساتھ نہ دیں، پھر وہ ہیومن ایررز کہلاتے ہیں. اینڈ ان کو ریکور کرنے کے لیے جو ریمیڈیز ہیں وہ ہیں سورہ شمس 5 times in a day. یہ برکت دے دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی برکت آ جائے وہ چیز سٹیبل ہو جاتی. صحت میں برکت آ گئی، سٹیبل ہو گئی. رشتوں میں برکت آ گئی، سٹیبل ہو گئے. مال میں برکت آ گئی، سٹیبل ہو گئی. وقت میں برکت آ گئی تو سٹیبل ہو گیا. عزت میں برکت آ گئی تو سورہ شمس سے یہ مل جائے گا. اینڈ بینگ اے اسکارپیو، گو ود دا بلو سفائر اور اے روبی اسٹون. یو ہیو 2 choices، روبی اور بلو سفائر. جو دونوں میں سے کوئی پہنے 10 کیرٹ پہنیے. اس سے معاملات اور سلجھیں گے. اس کے باوجود کمی رہ جائے، یہ تو بڑا ہی ریئر ہوگا، لیکن مان لیں کہ پھر بھی کمی رہ گئی تو پھر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جائیے. پھر اس طرح اپنے آپ کو آزمائشوں سے، معاملات کو سہتے ہوئے، ٹالریٹ کرتے ہوئے مت زندگی گزاریے. اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے ایک دفعہ ڈائگنوسس کی طرف چلے جائیے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبرز ہیں. اگر برتھ چارٹ کیلکولیشنز کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہو تو وہاں چھوٹا سا ایک میسج کریں کہ آپ کو اپائنٹمنٹ چاہیے.
بہت لمبے لمبے کویشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسٹاف کے پاس ہے، وہ کوئی جواب نہیں دے پائیں گے سوائے اس کے کہ وہ آپ کا میسج پڑھیں گے، کیونکہ اس میں سوال ہوگا، جواب دے نہیں پائیں گے اور وہ رد کر دیں گے. اینڈ آخری بات، جب بھی آپ ٹائم کو اچھا محسوس کریں، ٹائم کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، تو اس کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ رب تعالیٰ نے بن مانگے اچھے وقت کا آپ کو انتظام کر دیا ہے. ایسی نعمتیں جو بن مانگے ملتی ہیں ان کی بھی شکر گزاری آپ پر بنتی ہے، اور جب آپ شکر گزاری کر رہے ہوں تو اس وقت مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ نعمتوں کی طرف آپ کی توجہ ذرا کم جاتی ہے. انسان مٹیریلسٹک تھنکنگ اینڈ تھاٹس کا مالک ہے، وہ حقیقت کو دیکھ لے تو اسے قبول کرتا ہے، لیکن جو چیزیں وہ دیکھ نہیں پا رہا اسے کبھی لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں بھی نہیں. جو چیزیں ہیں اور آپ کو دکھ نہیں رہی انہیں میں صرف آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں کہ بھائی مرکری ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا، بھائی مارس ہے، آپ کو دکھ نہیں رہا، آپ کو صرف دو ہی دکھ رہے ہیں، سورج اور چاند. مرکری، مارس، وینس، جوپیٹر، سیٹرن، یہ سب بھی اسی سولر سسٹم کا حصہ ہیں، اور ایسے آبجیکٹس ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کے ٹائم بیہیویئر میں، سورج کی شعاؤں کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں زمین پر اور اپنے اپنے فیولز اس میں بھر دیتے ہیں. آپ ان فیولز کو بے جان نہ مانیں. آج سائنس اتنی ہی ترقی کی ہے جتنا میں نے آپ کو بتا دیا. میرے مرنے کے بعد یا آگے کچھ سالوں میں اور مزید ترقی ہوگی، ان پلانٹری ایکشنز کو مزید سمجھ لیا جائے گا، آپ کو وقت کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. دعا کریے کہ آپ اس نعمت سے فیض یاب ہو سکیں. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی اور وہ اچھی نہیں ہیں. نومبر از دا منتھ آف ریٹروگریشن. مرکری بھی ریٹروگریڈ ہوگا، جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہوگا، مارس بھی جگہ بدلے گا، فل مون بھی ہوگا، بہت ساری چینجز ہیں، وہ کمنگ ویک میں بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.